ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی فرمائیے۔ میرا نام فوزیہ اقبال شاہ ہے اور میرا ایک سوال ہے۔ میرا سوال ہے کہ کیا قدیم مذاہب میں بھی روزے کا کوئی تصور تھا، اور اگر تھا تو اسلام کے روزے اور قدیم مذاہب کے روزوں میں کیا فرق تھا؟ جی ٹھیک ہے، جی آپ کا سوال آ گیا۔ فوزیہ اقبال شاہ صاحبہ جرمنی سے بات کر رہی تھیں، منصور صاحب سوال آپ نے سن لیا پلیز۔ جی اس کو پہلے بھی کس پروگرام میں ہم ذکر کر چکے ہیں، میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں قرآن کریم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ پہلے مذاہب میں بھی روزے کا تصور موجود ہے۔ چنانچہ یہودیوں کے جو ان کا مذہب ہے اس میں بھی یہ ذکر ملتا ہے کہ روزے رکھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کے روزے رکھے۔ اس کے علاوہ بھی بعض روزوں کا ذکر ملتا ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو عاشورہ کا روزہ یہود سب رکھا کرتے تھے، تو وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات بخشی تھی، تو اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں اور زیادہ محبت کرنے والے ہیں، ہم بھی یہ روزہ رکھیں گے۔ چنانچہ یہ رمضان فرض ہونے سے پہلے کی بات ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ روزہ رکھا، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے روزے میں اور ان کے روزے میں ایک فرق رہے گا، وہ یہ کہ یہ لوگ صرف افطاری کرتے ہیں اور سحری نہیں کرتے، ہم لوگ افطاری بھی کرتے ہیں اور سحری بھی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ان میں بھی ذکر ملتا ہے۔ پھر عیسائیوں میں لینٹ کے روزوں کا ذکر ملتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن جب جنگل میں رہے تھے اس وقت روزے رکھے۔ ہندوؤں میں برت کے روزے مطلب برت کہلاتے ہیں روزے۔ اسی طرح مختلف مذاہب میں، ہر مذہب میں، بدھزم میں بھی روزوں کا ذکر ملتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی لمبی ڈیٹیل ہے، اس کے اوپر پھر کسی وقت بات ہو سکتی ہے۔ جی ویسے آپ نے دیکھنا ہو تو آپ کو ہمارے جو غالباً 2 سال پہلے پروگرام تھے اس میں ہم نے سب مذاہب کے لے کے الگ الگ تفصیل جو ہے وہ اس پر بیان کی تھی۔ یوٹیوب پر آپ کو وہ کلپس جو ہیں یا وہ پروگرام بھی آپ کو مل جائیں گے، تفصیل آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔